وہی بیٹیاں گھر واپس آتی ہیں جو ہر انسان، ہر بیٹی کا باپ فلاں کو دیکھ کر کے، فلاں کو دیکھ کر کے، فلاں کو دیکھ کر کے خواہشات کو پوری طرح سے، وہ چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، ان چیزوں کو پور کرتا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا اپنی بیٹیوں سے محبت تو کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اپنی بہنوں سے بے پناہ محبتوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ خود نماز پڑھیں، اپنی بہنوں کو نماز کی تاکید کریں۔ باپ نماز پڑھے، اپنی اولادوں کو نماز کی تاکید کرے۔ ماں نماز پڑھے، اپنی اولادوں کو نماز کی تاکید کرے۔ بعد فجر قرآن، میرے مخدوم گرامی سیدی سرکار نور الاولیاء والد ماجد علیہ رحمت رضوان، بہت کم عمر تھی میری جب فرمایا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے فجر کی نماز میں نماز کی کمی کیوں رکھی، تو فرماتے تھے کہ اس وجہ سے نماز میں کمی، 2 رکعت سے فرض ہیں اور 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہیں، صرف 4 رکعت پر مشتمل کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد نماز فجر ہر بندہ اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کو سجائے اور رب کی عطا سے الحمدللہ اپنی زبان سے بلند آواز سے کلام اللہ کا تلاوت کرے۔ تو تلاوت قرآن عظیم کے سلسلے میں پتہ یہ چلا کہ قرآن عظیم کی جو تلاوت ہے وہ اتنی اہم اور ضروری ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں بعد فجر قرآن عظیم کی تلاوت کر کے نکلتا ہے، جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا، قرآن عظیم کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل رہتی ہے نا۔ تو اپنے معمول میں، اپنی زندگی کے معمول میں یہ قرآن عظیم کی روزانہ تلاوت شامل کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسی خوبصورت لوگوں کی نگاہ میں بن کر کے نظر آئے گی انشاءاللہ۔ دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں میں زانوئے خم کرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ جب انسان اپنے مشائخ، اپنے شیوخ، اپنے پیران اعظام کی خدمت میں حاضر ہو تو اس انداز میں حاضر ہو کہ ہم جس طرح سے زندگی میں باادب رہا کرتے تھے، بعد وصال جس انداز میں مؤدب رہتے ہیں، حیات میں بھی اسی انداز میں ہم با ادب مؤدب رہ کر کے جو کچھ بھی ہے اس سے ہم طلب کریں، اپنے عرض اور معروضات جتنے بھی معروضات ہیں وہ سنائے، اور اس سنانے کے بعد میں خندہ پیشانی کے ساتھ سنے، اور سننے کے بعد میں جو بھی آپ کے حق میں بہتر سے بہتر چیزیں ہوں وہ بتائے۔ لیکن ہر پیران اعظام کے سلسلے میں جب پہنچیں تو یہ دیکھیں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے کہ نہیں ہے نا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند جو بھی پیر طریقت ہو، الحمدللہ اس سے دعاؤں کی التجا کریں، اس کا قدم بوس ہو جائیں، اس سے دعائیں لیں الحمدللہ۔ للہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، ذکر ماشاءاللہ۔ للہ آپ سب کو فقیر جو ہے 8 اور 9 نومبر کی دعوت دے کر کے جا رہا ہے، آپ آئیں۔ اگر فاطمہ الزہرا شہزادی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس دست مبارک کی ترپائی اگر دیکھنا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تو مسولی شریف آئیں انشاءاللہ۔ فاتح خیبر داماد پیغمبر سیدنا مولا علی کے مقدس جبے کی زیارت کرنا ہے تو مسولی شریف آئیں انشاءاللہ۔ وہ مولا علی کا جبہ جس کو صلہ ہے فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ میں، جس کی زیارت انشاءاللہ عرس اسماعیلی کے موقع پر ہوتی ہے، وہ مکمل غلاف کعبہ شریف جو کعبۃ اللہ پر چڑھا ہوتا ہے، اس پورے غلاف کعبہ کی زیارت کرنا ہے تو عرس اسماعیلی مسولی شریف میں آئے۔ وہ چلمن مبارک جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مقدس روضہ اطہر میں سنہری جالیوں پر پڑا ہوا پردہ ہے، اس پردے کی چلمن مبارک کی زیارت کرنا ہے تو آؤ عرس اسماعیلی مسولی شریف میں۔ اگر نقش پائے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر پر رکھنا چاہتے ہو تو آؤ عرس اسماعیلی مسولی شریف میں انشاءاللہ تعالی۔ وہ شمع مبارکہ اللہ، وہ کینڈل جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مقدس روضہ اطہر کے اندر روشن ہوا کرتی تھی، جس کو دیکھنے کے بعد میں تصور نہیں، دعا ہی اسی کے صدقے میں یہ ہوتی ہے کہ رب قدیر جب ہم لوگ محبوب حقیقی سے جا ملیں تو ہماری لہدوں میں اس شمع مبارک کے صدقے میں اجالے عطا فرما دے، روشنی عطا فرما دے۔ وہ تسبیح مبارک جو پیران پیر روشن ضمیر کی ہے، وہ تسبیح مبارک جو غوث اعظم کی ہے، وہ تسبیح مبارک کہ جب چلے تو فرشتے آسمان کا ٹکڑا لے کر کے ساتھ چلیں،
وہ غوث اعظم کی مقدس تسبیح کی اگر زیارت کرنا ہے تو 8-9 نومبر عرس اسماعیلی میں پہنچیں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، انشاءاللہ ایسے آپ طیب و طاہر پاک اور صاف ہو جائیں گے جیسے ماں ابھی کسی بیٹے کو پیدا کرے ویسے ہی گناہوں سے انشاءاللہ طیب و طاہر ہو جائیں گے۔ اتنے ماتھے کی آنکھوں سے تبرکات مبارکہ کی زیارت کر لیں گے کہ بروز قیامت ان تبرکات کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف تو فرمائے گا ہی، لیکن جنت الفردوس میں داخل بھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی تسبیح مبارک، حسنین مجتبی رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی دست مبارک کا سونے کا لکھا ہوا قرآن عظیم، اللہ دیا کٹوری کی زیارت آپ کریں گے، پہران مبارک سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کریں گے، حضرت خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ٹوپی کی زیارت کریں گے، فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی کے مقدس امامے کی زیارت کریں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ ٹوپی کی زیارت کریں گے۔ اتنے تبرکات ہیں جو مجھے اس وقت ان تبرکات کا تذکرہ کرنے کے درمیان بھی وہ تبرکات یاد نہیں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ پہنچیں گے، اور اس انداز میں نہیں کہ ہم یہاں ہو آپ 1 کلومیٹر پہ ہوں، بلکہ فقیر جہاں آپ ہوں گے آپ کے پاس پہنچ کر کے بتائے گا یہ کس کی تسبیح ہے، یہ کس کی تسبیح ہے، یہ کس کا تبرک ہے، یہ کس کی پیران ہے۔ الحمدللہ دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ زمین پر بزرگوں کا ایسا بھی عرس ہوتا ہے کہ دامن جہاں تک پڑ جائیں اور برکتیں اتنی کثیر تعداد میں ہاتھ آ جائیں۔ انشاءاللہ ایک بار حاضر ہوں، فقیر کا کام پوری دنیا میں اچھی عادات ڈالنے کا ہے، فقیر کا کام اچھی عادت ڈالنے کا ہے، ایک مرتبہ عادت ڈال دی قیامت تک کے لیے انشاءاللہ چھوٹنے کو نہیں، ایک مرتبہ حاضر ہو جائیں، زندگی بھر کے لیے تو دعوت ہے ہی، لیکن یاد دلانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ جب بھی آپ کے کانوں میں عرس اسماعیلی کی تاریخ پہنچے گی انشاءاللہ کچے دھاگوں میں ان تبرکات کی زیارت اور درجنوں جو مشائخ مسولی شریف میں آرام فرما ہے ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے کچے دھاگوں میں بند کر کے آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ خانقاہ ہوتی ہی ہیں صرف اس لیے کہ جو میلے کچیلے زنگالود دل لے کر کے آئیں ان کو صاف اور شفاف کر کے مثل آئینہ بنا دیا جائے۔ آج ہم لوگ جامعہ فاطمۃ الزہرا میں یہ جو گلشن آباد ہے الحمدللہ، میں یہاں پر ایک جملہ صرف اپنے لیے ادا کرتا ہوا چلا جاؤں۔ گلشن جبھی آباد ہوتا ہے للہ جس گلشن کی کوئی کلی یا شاخ نظر آ جائے، تو فاطمۃ الزہرا کی وہ سچی اولاد آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، جو گلشن کی شکل میں ماتھے کی آنکھوں کے سامنے آپ سب لوگ موجود ہمارے نانا کے امتی ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ ساعت ہے الحمدللہ، یہ معطر اور بافیض ایسی گھڑی ہے الحمدللہ جو بروز قیامت انشاءاللہ تعالی یہ گھڑی آپ کو بے پناہ کام آئے گی۔ یہ جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا کے ہال میں جو ہم لوگ بیٹھ کر کے ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وجل شانہ سن رہے ہیں، آپ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر ہو رہا ہے، اس انداز میں ساون و بھادوں کی شکل میں رحمت کی بارش ہو رہی ہے اللہ، کہ آسمان پر جب بارش ہو آسمان سے زمین پر تو قطرات کی شکل میں ہوتی ہے، جسم بھیگتا ہے، لیکن جب روحانی بارش ہوتی ہے تو اس سے عقیدہ اور دل میں ماشاءاللہ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے الحمدللہ، ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ خانقاہیں صرف ہوتی ہی اس وجہ سے ہیں کہ گناہوں کے راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے اور نیکی کے راستے پر ہمیشہ کے لیے نکل دیا جائے، غامزن ہو جائے، چل دے انشاءاللہ۔ بے نمازی ہو تو سچا نمازی بن جائے، قرآن عظیم کی تلاوت نہ کرتا ہو تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگے، ماں باپ کا نافرما بردار بچہ ہو، نافرمانی کرتا ہو تو فرما بردار بچہ بن جائے، ہے نا۔ تو بس تھوڑی دیر کے لیے پوری طرح سے تصور رکھیں کہ ہم مسولی شریف میں حاضر ہیں، وہ آستانے فلک
وہ آستانے فلک کہ زندگی میں صبح سے لے کر کے شام تک روزانہ 10 سے 12 مرتبہ سیدنا مولا علی فاتح خیبر داماد پیمبر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوا کرتی تھی. اس مقدس خانقاہ کے، اس مقدس آستان فلک کے مشاہد کو تصور میں رکھیں اور آنکھوں کو بند کر لیں کہ ذاکر کی آواز کان میں ہے اور ہم سب لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہیں. رب تعالیٰ کی توجہ ہم سب کی جانب ہے. مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فیضان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہم لوگ غلامان غوث اعظم بن کر کے ذکر اللہ میں محو ہیں. اور تصور کریں کہ اب تک کی جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں رب تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے. تصور کریں جب اندھیری رات تھی، دنیا سو رہی تھی، ہمارے قدم گناہوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے. ہم نے سوچا نہیں کہ دنیا سو رہی ہے، ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، زنا میں ملوث ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، نافرمانیوں میں ملوث ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں سے تو بچ گئے لیکن جو 7 پردوں سے جگت کا پالن ہار ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی نگاہیں خاص سے ہم کیسے بچیں؟ اپنے گناہوں کو نگاہ میں رکھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچی توبہ رب کی بارگاہ میں اس وقت کر لیں کہ اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی آل کا ایک گناہگار بندہ حاضر ہے. اس کے عریضہ جو کچھ بھی ہیں، اس نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے، جو کچھ بھی عرض کیا ہے، ہم نے ایک ایک لفظ پر عمل کیا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. جو زانی ہے زناؤں کو معاف فرما دے. جو غیروں کی جانب نگاہ اٹھا کر کے نگاہوں کا گناہ کرتے ہیں ان کو گناہوں کو معاف فرما دے. جو لوگوں کی غیبت کر کے زبان کا گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے. جو لوگوں کی غیبت سنتے ہیں، کانوں کا گناہ کرتے ہیں ان کو معاف فرما دے. جو برائیوں کی طرف بڑھ کر کے قدموں کا گناہ کرتے ہیں، پیروں کا گناہ کرتے ہیں ان کو معاف فرما دے. بری چیزوں کو ہاتھ میں لے کر کے غلط انداز میں ہاتھوں کا استعمال کر کے ہاتھوں کا گناہ کرتے ہیں اس کو معاف فرما دے. ہمیں سچا نمازی بنا دے، قرآن عظیم کی تلاوت کا عادی بنا دے. ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. اچھائیوں کی طرف اس قدر ہمیں راغب فرما دے کہ برائیوں کی طرف ہمیں تصور تک نہ ہو. زبان پر ہمہ وقت ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ جاری فرما دے. درود پاک کثرت سے پڑھنے کا عادی بنا دے. سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ماں باپ کا سچا پکا اچھا بیٹا بنا دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کی عمروں میں برکتی عطا فرما دے. جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں رب قدیر ان کو بھی مغفرت ان کی فرما دے. ان کی قبروں کے اوپر رحمت و انوار کی بارش عطا فرما دے. اب ہم جو کچھ بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ادھر میری جانب دیکھیں، جو کچھ پڑھے میرے ساتھ پڑھیے، میرے ساتھ پڑھیے. پہلے سن لیں پھر میرے ساتھ ریپیٹ کریں. یہ فرسٹ انشاءاللہ تعالی ورکشاپ ہے، یہ پہلی مرتبہ ملاقات ہے. نیکسٹ ٹائم ملوں گا تو صرف ذکر میں کس طرح سے بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنے کا طریقہ بتاؤں گا. جیسی آپ کی توجہ ہوگی، جیسی آپ کی جستجو ہوگی، جیسی آپ کی لگن ہوگی، اس انداز میں ہمارا انشاءاللہ تعالی یہاں وزٹ ہوگا، آمد ہوگی. بس سمجھ لیں کہ انشاءاللہ زندگیوں میں ایسا انقلاب آنے والا ہے. بہت کم دنیا میں ایسے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں مچلنے لگتے ہیں ماں کی شکم میں.
لیکن ہمیشہ خیال اس بات کا رہے کثرت سے جماعت وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے. سمجھ میں آیا میں کیا کہتا ہوں؟ مادر ذات ولی بہت کم ہے جو ماں کی پیٹ سے ولایت لے کر کے پیدا ہوئے، لیکن رب کی پوری دنیا میں جو سچے ولی آرام فرما ہے وہ دنیا میں رہ کر کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں. وہ مقبول ہونے کی وجہ یہی نیک اعمال ہے جن کو اس قدر ان نیک عمل پر اس قدر عمل فرمایا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. بس گناہوں سے توبہ ہو جائے اور جو میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ پڑھیں. پہلے سن لے ایک بار. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ انگوٹھوں کو چومیں، میں بس تذکرہ کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، میرے ساتھ ریپیٹ کریں اور پھر میں جو پڑھوں جس انداز میں پڑھوں میرا سر جیسے رائٹ ٹو لیفٹ ہو اس انداز میں آپ رکھیں. حسبی ربی جل اللہ بلند آواز سے ایک آواز ہو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ علیہ نبی الامی والی. کبھی آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہو سکتی. یہ ذکر اللہ کی جو برکت ہے، اس عمارت میں جتنے بھی ذرات شامل ہیں، جتنے ذرات، بروز قیامت ایک ایک ذرہ گواہی دے گا. یہ جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا میں رب تعالیٰ تیرا ذکر ان بندوں نے کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. گواہیاں اتنی اکٹھا ہو جائیں گی کہ نیکیاں بعد میں دیکھی جائیں گی، گواہ کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ چرند و پرند اور پتیاں اور شاخیں جو درخت موجود ہیں، ذکر کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ ذکر اللہ کی برکت اس قدر ہوتی ہے کہ یہ ہوائیں تھم جاتی ہیں. یہ جو ہوائیں ہیں نا، یہ تھم جاتی ہیں. جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو دریا کی موجیں ہوتی ہیں رک جاتی ہیں. جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ ذکر جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو چڑیا ہو چہچہا رہی ہوتی ہیں خاموش ہو جاتی ہیں. پتیاں ہل رہی ہوتی ہیں تو رک جایا کرتی ہیں. یہ دیکھیں آپ، درخت میں جتنی پتیاں ہیں، ہم سب لوگوں نے جو ذکر کیا ہے، یہ بروز قیامت ایک ایک پتی گواہی دے گی. رب تعالیٰ ان کو زبان عطا کرے گا اور ان زبان عطا کردہ پتیوں کی گواہیاں ہم لوگوں کے لیے ہوں گی. معمول بنا لیں انشاءاللہ، فجر تا عشاء کے درمیان کسی بھی نماز میں 166 مرتبہ، کتنا 166 ٹائمز ایوری ڈے نماز کی پابندی انشاءاللہ. یہ پہلا حکم ہے میرا، ٹھیک ہے؟ نماز کی بلند آواز سے نماز کی 5 وقت انشاءاللہ پڑھنا ہے. اپنی جو بھی صحیح سنی العقیدہ امام ہے اپنی بستیوں میں جو قریب مسجد ہے، ہم اس کے اتنے اچھے مقتدی بن کر کے دکھائیں گے کہ امام کی مزاج پرسی ہم تک کی محدود نہ رہے بلکہ گھر تک کی رہے، ہے نا؟ کہ پنجگانہ نمازی اس وقت دکھا نہیں، کیا وجہ ہے؟ خیریت پوچھے اس کی.
ذکر کرنے والے کی کبھی آنکھیں ویک نہیں ہوتی، ذکر کرنے والا کبھی بھی دل کا مریض نہیں ہوتا، ذکر کرنے والا کبھی دماغ خراب نہیں ہوتا، ذکر کرنے والے کی کبھی یادداشت کم نہیں ہوتی، ذکر کرنے والا جو بھی ہے اس کے جسم میں جو آج کل ریشے کی بیماری آ گئی ہے نا، جس کو فالج کہتے ہیں، ہے نا، فالج ہے نا، وہ بیماری نہیں ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والا جو بھی ہے اس کے بال نہیں گرتے ہیں اللہ، بہت سارے اس کے فوائد ہیں، بے پناہ بے پناہ۔ سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے اللہ کہ جب بندہ کہتا ہے لا نہیں ہے کوئی ماں سوائے، بس یوں کرنا ہے، لا الہ پر کھینچ دیجئے اور الا اللہ پہ چوٹ ماریے، اس پر ایسی چوٹ ہو جو دھڑک رہا ہے نا اس کو، اتنا زخمی کر دیجئے، اتنا زخمی کر دیجئے، اتنا زخمی کر دیجئے، اتنا زخمی کر دیجئے، کوئی بھی رہے، کس کی بھی ادا رہے، ہم اس کی ادا کو نہیں اپنائیں گے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کی ادا کو اپنائیں گے۔ اتنا ہی چوٹ، اتنا زخمی کر دیجئے، اتنا زخمی کر دیجئے، کسی بھی اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھے تو وہ للہ، آپ دیکھیں بڑی گاڑی سے گزر رہا ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، گاڑی کو روکا، بیٹھا لیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ ڈراپ کر دیتا ہے نا، ڈراپ کر دیتا ہے، تو جیسے ہی ڈراپ کرتا ہے تو وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے مخاطب ہو کر کے پوچھتا ہے تم سوچ کیا رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو نا کہ میرے پاس یہ ہو جائے، میرے پاس یہ ہو جائے، میرے پاس یہ ہو جائے۔ تو بیٹا معلوم کیا کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس گاڑی ہو جائے، میں آپ کے جیسا ہو جاؤں۔ بیٹا معلوم جواب چھوٹا سا بچہ وہ کیا دیتا ہے کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہ کر کے آپ نے جو کام کیا ہے تو رب نے بڑی گاڑی دے دی ہے، میں دنیا میں رہ کر کے ایسا بڑا کام کیا کروں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مجھے پوسٹ، ایسا مجھے مقام حاصل ہو جائے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی سچی توبہ کی ہے اور یقین کامل ہے مجھے رب کی ذات سے، اس یقین کے ساتھ میں اٹھ کر کے جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا سے آپ اپنی منزلوں کو طے کریں کہ اب تک کی جو بھی جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں اس سے بڑا گناہ سے بڑا معاف کرنے والا رب قدیر ہے، بشرط یہ کہ گناہوں کی توبہ اس انداز میں ہو کہ رب تعالی بس گناہوں کے اوپر نہیں بلکہ توبہ کرنے والے کے اوپر اپنی نگاہ خاص فرما ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے انشاءاللہ تک۔ یہ پہلی نشست ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک دن کوئی بھی للہ آج کوئی بھی ایک دن مقرر کریں، ہے نا، بہت دن بیچ میں گیپ نہ ہو، انہی حضرات سے پوچھیں جو دن آپ لوگوں کی بہتر ہو، سنڈے ہو یا جو آپ چاہیں، ہے نا، وہ دن ایک انتخاب کریں اور جس انتخاب کردہ دن پہ صرف ایک 20 منٹ کے لیے، صرف 20 منٹ کے لیے، صرف 20 منٹ کے لیے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے بس مخاطب ہو جائیں، مخاطب ہونے سے بس 5 منٹ اچھی باتیں سن لیں آپ لوگ، ہے نا، اور 5 منٹ الحمدللہ ذکر کروا دیجیے، ٹھیک ہے، اور 5 منٹ 10 منٹ ہو گئے، 5 منٹ دعاؤں میں لگ جائیں اور 5 منٹ آپ لوگوں کی رخصتی میں، صرف 20 منٹ کے لیے۔ لیکن یہ 20 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کر دیں گی، ایسا انقلاب برپا کر دیں گی کہ آسمان کے اوپر نیکیوں کے اعتبار سے تارے کم نظر آئیں گے، نیکیاں اتنی اکٹھا ہو، ٹھیک ہے، only 20 منٹس، یا صرف 20 منٹ۔ تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بیک سائڈ میں جو دیکھیے تھوڑی سی اسپیس ہے نا، وہ نیکسٹ ٹائم میں جتنے بھی آپ کے احباب ہوں اور جو اللہ تھوڑے سے یوں ہوں، تھوڑا سے ادھر ادھر،
ان کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ مت سوچیں کہ یہ وہابی ہو گیا، یہ مت سوچیں جماعت اسلامی سے، یہ مت سوچیں دیوبندی، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ دلدل میں ہے، ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں اور نکال کر کے لائیں. ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ کار رہا، ایک سے ایک رجسٹرڈ اور ایوارڈڈ للہ وہابی دیوبندی خانقاہ پر آتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں نا تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ جب میرا عشق کھینچ کر کے لاتا ہے تو سلام پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تم اپنی برائیوں سے، تم اس کی برائیوں کے اوپر نگاہ مت ڈالو. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا ہے اس کو نگاہ میں رکھو اور اس پر عمل کرو. کہہ رہے یہ میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، وہابی ہو گیا ہے تو ہم چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنا رنگ اتنے اس کے اوپر گاڑھا کر دیں گے کہ میرے رنگ میں رنگ کر کے میرے ساتھ رہے گا. سمجھتے ہیں؟ تو انشاءاللہ جو اس انداز میں ہوں، تھوڑا سے پلپلے ہوں، ہے نا، وہی آ رہا ہوں میں، ہے نا. یہ بہت ضروری ہے ہمیں اپنے اعتراف. للہ یہ بستی والے تو اتنے خوش نصیب ہیں، میرے خیال سے اگر جو بھی اس بستی کے رہنے والے ہیں میں ان کو بے پناہ مبارکباد دے رہا ہوں. للہ انسان اس دور میں بہت پیسہ خرچ کرے اور کرتے ہیں، مدرسے سے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں سے بیٹھال کر کے طلباء کو لے جاتے ہیں صرف ایک ختم قرآن کی وجہ سے کہ آئیں اور قرآن خوانی کر دیں اور ناشتہ اور نذرانہ لے کر کے چلے جائیں. لیکن یہ بستی اتنی مبارکباد ہے للہ کہ ایک جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا کیا آباد ہوا، پوری بستی کے اوپر رحمت نازل ہونے لگی. ہاں، اور یہ بستی والوں سے میرا ایک پیغام سید کا پہنچا دیں گے جو بستی میں رہتے ہیں، ہر ایک گھر میں یہ پیغام پہنچا دیں کہ الحمدللہ رب العالمین کچھ نہ کریں، صرف جامعہ گلشن فاطمہ کے لیے روزانہ 5 روپے نکال کر کے گھر میں رکھ لیا کریں، اور سال میں جب ہم آئیں تو وہ ٹین کا ڈبہ مجھے لا کر کے دے دیا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں جو ایک ٹین کا ڈبہ ہوگا اور 100 گھر سے وہ جب ٹین کے ڈبے آئیں گے نا تو اتنا ہی بڑا ہال ایک تعمیر ہو جائے گا. اتنے پیسے اکٹھا ہوں گے. وہ بہت ایک کہاوت بہت مشہور ہے نا، قطرے قطرے سے، ہے نا. تو بس یہ ذکر ہوا ہے اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ. تو بس ایک دن انتخاب کر لیں، ماہ میں 4 دن ہو جائیں، جو دن آپ لوگ کہیں وہ دن میں اعلان کر دوں. کون سے دن کا انتخاب چاہیں گے؟ تھرسڈے، جمعرات. للہ آپ لوگ ماشاءاللہ جاب میں ہوں گے یا کیا بزنس میں ہوں گے، آپ لوگوں کا رہنا، اور بلکہ یہ ذمہ داری میں آپ ہی لوگ کی سپرد کروں گا. یہ جو ماشاءاللہ میرے بازو کی شکل میں آپ لوگ جو موجود ہیں، آپ لوگ ہیں نا، تو جو باہر کے ہیں وہ نہیں ہے، آپ تو لمبی مسافت طے کر کے بنگلور سے آ گئے آپ لوگ. تو کون سا ڈے رہے؟ حاجی صاحب نے ماشاءاللہ للہ نے بول دی ٹھیک ہے للہ، آپ بتائیں. جمعرات ٹھیک ہے؟ یہاں پر اختیار میں نے دے رکھا ہے کہ باقاعدہ آپ اختیار ہے آپ کے اوپر. میسور کے جو رہنے والے لوگ ہیں ذکر کے لیے کون سا دن بہتر رہے گا؟ جمعرات کے دن آپ کا انشاءاللہ حاضر ہوگی. بالکل، بس صرف 20 منٹ کے لیے مقرر کردہ جو بھی ٹائم ہو اس ٹائم پر انشاءاللہ پہنچ جائیں. اور بلکہ یہ جتنے بھی موجود ہیں، ہم جب آئیں تو یہ جگہ چھوٹی پڑنی چاہیے، باہر شامیانے میں بیٹھ کر کے ذکر کروں گا. بڑی بڑی کانفرنس کرنے والے، بڑے بڑے جلسہ کرنے والے صرف وہ ذکر دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ اللہ کے یہ مستانے دیوانے کیسے ذکر کر رہے ہیں. اور ذکر کرنے میں کبھی مت شرمانا. جب دیکھے ذاکر کو، آپ ذکر کر رہے ہیں نا تو ذاکر ہوئے. جب دیکھ لے ذکر کرنے والے کے اوپر نگاہ جب پڑے کسی ایک عام آدمی کی تو ایسا لگے کہ وہ یہ بے ساختہ قید پاگل ہے. جس دن وہ یہ کہہ دے گا کہ تم پاگل ہو، اسی دن رب کی بارگاہ کے مقبول بندے ہو. یہ مت دیکھنا کہ ہم پڑھ رہے ہیں،
دیوانگی میں تو میرے جو لعاب ہے نا زبان جسے تھوک کہہ دیتے ہے نا، وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے اوپر توجہ مت کرنا. میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں یہ تصور مت رکھنا. میرا لباس درست ہے کہ نہیں ہے اس کا خیال مت کرنا، بلکہ دیوانگی کے ساتھ میں رب کے ذکر میں محو ہو جانا. اور جس دن دیکھنے والا روڈ سے تمہارے اوپر نگاہ پڑے اور دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ پاگل بیٹھا، تو اسی دن سمجھ لینا رب کی بارگاہ سے تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. اسی دن تم رب کے مقبول بندے ہو گئے، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اس میں اضافہ 100% ہونا چاہیے. آپ تنہا آئے ہیں تو اپنے ہمراہ 2-4 احباب کو لے کر کے آئیں، اور یہ صرف یہیں تک کی سیمت نہیں رہے گا. ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ میسور کے ایک محلات میں اس طرح کی پاکیزہ محفل کو انعقاد کریں گے. صرف 1 گھنٹہ لیں گے، ہم ہی سب لوگ سب کچھ لے چلیں گے. صرف میں نے کہا نا عادت اچھی ڈالنا. جب آپ دیکھیں بچے کو جس چیز کی آج کل عادت ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، موبائل رکھا رہتا ہے خود بخود اٹھا لیتا اور اپنی ضرورت کی چیز سب نکال لیتا ہے. تمیز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی چیز اللہ نے خود یہ اس میں شعور عطا کیا ہے. اپنی ضرورت کی چیزیں، وہ گیمز جو ہیں سب کچھ وہ دیکھ لیتا ہے، تلاش کر لیتا ہے. تو بس اچھی عادت ڈالنا مقصد خاص ہے، اچھے راستے کے اوپر گامزن رہے. ہم سب لوگوں کا یہ مشن رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے انشاءاللہ تعالی.